बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। ना ही दाखिली तौर पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम है और ना ही खारजी तौर पे। हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी मुआशी पॉलिसी, हमारी सियासी पॉलिसी, हमारी खारजा पॉलिसी सब के सब फ्लॉप हो चुके हैं और अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। उसकी भी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा, क्योंकि पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ, वो भी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन और कुछ भी ना हो सका, और 25 अरब डॉलर से सिलसिला शुरू हुआ, फिर 1 अरब डॉलर तक आया और फिर 1 अरब डॉलर भी सिर्फ बयानबाजी की हद तक रहा। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी, आगे एमओयू कोई साइन नहीं हुआ, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अब ईरान के सदर आए हैं और ईरान के सदर के दौरे को ख़राब कर दिया। वाशिंगटन से एक ही स्टेटमेंट जारी हुई और उसके बाद सबकी दौड़ें लग गई। ईरान के सदर का दौरा जो है वो, अगर हम ये कहें कि वो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं ईरानी सदर को सुन रहा था, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे लाहौर में, उनको मैं सुन रहा था मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के साथ। वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे थे और वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ, यानी किसी पब्लिक गैदरिंग में, और कोई जान पहचान वाले अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लोग जो हैं, बासर लोग, उनसे मुखातिब हूँ, या कम से कम किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, इस तरीके से मैं चाह रहा था कि बराह रास्त खिताब करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ईरानी सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन उनको किसी भी जगह पे नहीं इंटरेक्ट करने दिया गया, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सेशन से भी उनका खिताब हो सकता था, वो भी नहीं करवाया गया। उसकी वजह यह है कि आए तो थे ईरान के सदर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसको अगले मरहले में लेके जाना था, क्योंकि ईरान की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो मुआहिदा हुआ है उस पर अमल शुरू किया जाए। ईरान अपनी साइड का काम कर चुका है, अब पाकिस्तान की बारी है। लेकिन वाशिंगटन से एक स्टेटमेंट जारी हुआ और उसके बाद सबकी लग गई दौड़ें, और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी हलचल देखने में आई। अमेरिकी सरकार ने क्या कहा, पहले तो मैं ज़रा वो आपको बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामले की शिद्दत और हिद्दत क्या है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वाले ममालिक को पाबंदियों से मुतालिक खबरदार कर दिया है। ज़ाहिर है वो इसी तनाजुर में बात हो रही थी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान से ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जी ईरान के साथ जो भी मुल्क ताल्लुकात रखेगा, तिजारती ताल्लुकात, तो वो अमेरिका की पॉलिसी उसके जहन में होनी चाहिए। उनसे जब सवाल पूछा गया पाकिस्तान से मुतालिक और ईरान से मुतालिक और कई मुआहिदों पर दस्तखत, उन्होंने कहा जी, नुमाइंदे ने सवाल किया कि होने हैं, तो उन्होंने कहा जी ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं, यानी कि हम आगाह कर चुके हैं पाकिस्तान को कि जनाब ज़रा अपनी साइड देख के ये काम करना, बाद में फिर हमें ना कहना कि आप पाबंदियों की जद में आ गए हैं। और पाकिस्तान कहता है इसे ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीकी पाबंदियों की छूट की ज़रूरत नहीं। ये सवाल जब पूछा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया, नायब तर्जुमान की तरफ से, कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के हसूल पर खुद बात कर सकती है। लिहाजा दूसरी जानिब ईरान अमेरिका की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनसे हम आलात वगैरह लेते हैं, और उन कंपनियों पर जो पाबंदी आयद की है, तो अमेरिका के नायब तर्जुमान ने ये कहा कि अमेरिका की पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस मामले में, और उन्होंने बल्कि उससे भी संगीन बात की जो कि ख़तरनाक है। उन्होंने कहा जी कि चीन और बेलारूस में मुकीम इदारे थे जिन पर हमने पाबंदियाँ लगाई हैं। हमने पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात काबिल इत्तला कशियाबी फराहमी का मुशाहिदा किया है, और बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तबाही फैलाने वाले हथियारों खरीदारी जहां भी हो, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप तबाही फैलाने वाले हथियारों के जो पुर्जे शुर्जे हैं वो जो आप खरीद रहे हैं, और ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा ये एक वार्निंग है। एक और वार्निंग अमेरिका की तरफ से आई ईरानी सदर की तरफ मैं आता हूँ, उसके बाद
اس کے اثرات پاکستان میں کیا مرتب ہوئے، ایک اور بھی امریکہ کی طرف سے وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا، اور وہ ہے سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے۔ پاکستانی انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی تشویشناک انہوں نے قرار دی ہے، اور سالانہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال انسانی حقوق کی صورتحال میں خاصی تبدیلی نہیں دیکھی گئی، اور کئی شعبوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی قابل اعتماد رپورٹس ملی ہیں، اور غیر قانونی حراست، سیاسی قیدیوں، میڈیا کی آزادی، صحافیوں پر تشدد، بلا جواز گرفتاریاں سمیت آزادی اظہار پر پابندیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین صحافیوں کو خاص طور پر جنسی تشدد اور ہراسانی کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، توہین مذہب کے خلاف قوانین، اقلیتوں کے خلاف واقعات، انٹرنیٹ کی آزادی پر پابندی پر بھی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور پھر اکثریت پسند تنظیموں اور دیگر غیر ریاستی عناصر کے تشدد کے باعث لا قانونیت بڑھی ہے۔ یہ جناب صورتحال پاکستان کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے، واشنگٹن کی طرف سے گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے ہمارے طاقتور حکمرانوں نے، ڈیفیکٹو رولرز نے رجیم چینج آپریشن بھی کمپلیٹ کر دیا، ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ کر دیا، الیکشن بھی چوری ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن امریکہ خوش نہیں ہے، اور امریکہ بار بار خبردار کر رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ابھی تک پاکستان کو پچھلے IMF کا جو پروگرام تھا بیل آؤٹ پیکج، اس کی آخری قسط 1.10 ارب کی نہیں مل سکی، اور 29 اپریل کو جو پاکستان اجلاس ہے IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، ڈائریکٹر کی میٹنگ ہے، اس میں بھی پاکستان کی جائزہ رپورٹ شامل نہیں ہے، تو لہٰذا اپریل میں کوئی چانس نہیں ہے، تو مئی میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سچویشن یہاں تک چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا کچھ داخلی سیاست کی طرف، کیونکہ ایران کا جو ہوا معاملہ، ایران کے بارے میں جو دھمکی آئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کہیں بھی ایران گیس پائپ لائن کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ جناب پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے، اور یہی حال ہمارا ہوا تھا اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کے دورے پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی ایرانی صدر سے، اور وہ ایرانی صدر سے ملاقات کیے بغیر چائنا روانہ ہو گئے اپنے نجی دورے پر۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ واشنگٹن کی رائے کو نواز شریف صاحب نے کافی امپورٹنس دی ہے، اور نواز شریف سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی ایرانی صدر سے ملیں اور واشنگٹن کی کاغذوں میں ان کے کاغذات خراب ہوں، ان کا کردار خراب ہو، لہٰذا یہ بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف، وہ ہے جنرل باجوہ جو ہیں وہ دوبارہ پھر آ بیل مجھے مار، وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ نکلے، شادی کی تقریب میں گئے، اور انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو پکڑا، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو بتایا، جیب سے قرآن مجید نکالا بقول مجیب الرحمان شامی صاحب کے، کلمہ پڑھا، اور وہاں پہ صفائیاں دیتے رہے، قسمیں اٹھاتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کی، اور 3 باتیں ایسی کیں کہ تینوں باتوں کی تردید آ گئی، اور تردید نہیں آئی بلکہ یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو بات کی ہے اپنی بات پر قائم ہوں، اور نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے پاکستان سے باہر بھیجنے میں انہی کا کام تھا۔ اور اگلی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور جنرل باجوہ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس پہ وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جتوایا بھی تھا خواجہ صاحب کو۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی محمد زبیر صاحب، کل وہ آئے، اپیئر ہوئے ARY میں، اور انہوں نے تو بڑی ہی 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجنے میں، جیل سے نکالنے میں انہی کا کردار تھا۔ انہوں نے کہا کسی اور کا نہیں، صرف انہی کا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو جاتا اور یہ سب کچھ ہو سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ملاقاتیں بھی کی، اور ملاقاتیں بھی باقاعدہ طور پہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی تحریک عدم اعتماد اور یہ سب کچھ ہوا، یہ بھی جنرل باجوہ کے فیسیلیٹیشن کے بعد ہوا، ان کے اپروول کے، ان کے آشیرواد کے ساتھ ہوا،
اور تمام رہنما جو ہے ملاقاتیں کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے, میں بھی نواز شریف صاحب کے نمائندے کے طور پہ کر رہا تھا, مریم صاحبہ کے نمائندے کے طور پہ کر رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ ساری ڈیلنگ ویلنگ چل رہی تھی, لہٰذا باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کی ایکسٹینشن کی, تو محمد زبیر صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ وہ تو آخری دن تک کوشش کرتے رہے ہیں, آخری دن تک کوشش کرتے رہے ہیں ایکسٹینشن کی کہ میں کنٹینیو, اور وہ زبیر صاحب نے یہ کہا کہ وہ آل ٹائم آرمی چیف اپنے آپ کو کرنا چاہتے تھے کہ میں ریٹائر ہوں ہی نہ, میں گھر جاؤں ہی نہ, آل ٹائم آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے وہ, تاکہ مستقل بناتے ہوئے میں ہی قائم دائم رکھوں اور کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ زبیر صاحب نے کہا. اس کے بعد تیسرا عدم اعتماد کا بھی انہوں نے, تو چاروں معاملات میں محمد زبیر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. تو بہتر, تو باجوہ صاحب جو ہیں جی, وہ میرا خیال ہے کہ اب باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس طرح سے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے خلاف بے شمار گواہیاں ہیں. وہ جتنا اچھا ہوگا, ان کے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ خاموش رہیں, اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی اور باقی لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف گواہیوں کے انبار لگ جائیں گے, اور اتنی گواہیاں آئیں گی جو آ چکی ہیں, آلریڈی آ چکی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف پھر کارروائی شروع کرنی پڑے موجودہ حکومت کو یا پھر اگلی حکومت کو, کیونکہ وہ تو باجوہ صاحب بذات خود بھی یہ کام کرتے ہیں. واشنگٹن میں بھی گئے تھے آخری دنوں میں, اور وہ تو عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بھی نہیں بنانا چاہتے تھے, ان کا تو آرمی چیف بھی کوئی اور تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو ریکارڈ پر ہیں. تو اب وہ یہ ساری باتیں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اور اب وہ کیوں عمران خان صاحب کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اصل بات یہی ہے. اس کے پیچھے کیا راز پن ہے, آنے والے دنوں میں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا. پھر جی ایک اور خبر آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ کسانوں کی حالت زار پنجاب میں بہت بری ہے. فصل آ چکی ہے گندم کی, لیکن ان کا خریدار کوئی نہیں ہے. پنجاب حکومت زبانی جمع خرچ کر رہی ہے, ان کی فصل خراب ہو رہی ہے, جب تک وہ خریدی نہیں جائے گی اگلی فصل کی بجائی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا روزگار کسانوں کا پوری 6 مہینے کی محنت وہ ہے اسی فصل پہ ہے, اور اگلی فصل بھی کاشت کرنی ہے تو یہ فصل بکے گی, منڈی میں جائے گی, پیسے آئیں گے, تو وہ ان کی اپنی بھی روزی روٹی چلے گی, اور پھر اگلی فصل بھی بجائی ہو سکے گی. کپاس کی فصل بھی متاثر ہو سکتی ہے, چاول کی فصل بھی متاثر ہو سکتی ہے. اسی لیے کسان جو ہیں وہ پرتول رہے ہیں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے اور دھرنا دینے کے لیے, خاص طور پہ لاہور میں. تو یہ تھیں کچھ گزارشات, میں نے کہا امپورٹنٹ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.